السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ پہلے دیکھ لیں۔ اپنی جگہ مسائل ہے، فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہی پر بحثیں ہونا۔ میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، اب بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے۔ یہی حال ہمارا ہندوستان میں، انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء، دو جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے، اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہی۔ اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسائل ویسے ہوتی ہیں، بڑے علماء، منطقی علماء اس پر ویسے۔ تو یہ ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے میں۔ افسوس اس وقت امت مسلمہ کا یہی حال ہے، جگہ جگہ فرقہ بازی پہ لڑائیاں، فرقہ پرستی، اور یہ حال صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ حال ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے ابھی جو آپ نے کلپ سنا ڈاکٹر سرار احمد کا، بڑے بڑے علماء بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اللہ کا گھر ہے مسجد، اس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اتنی دیر تک ان کی تقریر نہیں مکمل ہوتی جتنی دیر تک دوسرے فرقوں کو گالی نہ دے لیں۔ جگہ جگہ یہ فتنہ عام ہو چکا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت امت مسلمہ کا جو زوال ہے نا، یہ جو فرقہ پرستی ہے اسی کی وجہ سے ہے۔ مسلمان جب تک ایک نہیں ہو جاتے دنیا میں غالب نہیں آ سکتے۔ اگر مسلمان دنیا میں غالب آنا چاہتے ہیں تو ایک ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو لڑائیاں ہیں نا، یہ کوئی بڑی لڑائیاں نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جن کی لڑائی بنتی ہی نہیں، بس یہ روزی کا نظام بنا ہوا ہے ان کا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں۔ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم ایک مسلم ہیں، ایک نبی کی امتی ہیں، اور سارے مسلمان بھائی ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور میری سنت پہ چلے گا وہی صحیح مسلمان ہے، جبکہ قرآن میں واضح حکم دیا گیا ہے فرقہ بازی سے بچنے کا۔ یہ دو آیتیں ہیں میرے پاس، ایک سورۃ ال عمران میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ بازی پیدا نہ کرو، دوسری سورۃ الانعام میں ہے، یہ آیت نمبر 159 ہے، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کر دی اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، سو اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو فرقہ بازی پہ لڑائیاں کرتے ہیں، نہ یہ عشق محمد ہے، نہ یہ اس کے رسول ہے جو کہ آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو شخص میری قرآن اور میری سنت کو پکڑ لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور قرآن پاک میں یہ حکم ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس نے اسے صحیح طریقے سے پکڑ لیا وہ صحیح مسلمان ہے، وہی صحیح راستے پر ہے۔